بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 26 ہے اور آج ہم پڑھیں گے سورج کا طلوع و غروب۔ کل کے سبق میں ہم نے افق کو پڑھا تھا کہ افق کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد میں جو زمین جو ہے وہ آسمان کے ساتھ ملی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، یہ ہمارا افق ہے۔ اور سمت الرأس سے یعنی ہمارے سر کے برابر میں آسمان پہ جو نقطہ لگتا ہے، اس سے یہ جو افق ہمارا بنتا ہے، یعنی افق کا جو دائرہ بنتا ہے وہ 90 درجے پہ بنتا ہے افق حقیقی، اور 90 درجے اور 34 دقیقے پہ بنتا ہے افق ترسی۔ تو یہ کل ہم نے افق سے متعلق پڑھ لیا، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ افق سے ہے سورج کا اوپر بلند ہونا، یہ جو بلند ہونے کا درمیان میں درجات ہیں اس کو ہم زاویہ ارتفاع کہتے ہیں، چونکہ بلند ہے، ارتفاع بلندی کو کہتے ہیں۔ اور افق سے نیچے جتنا ہے تو اس کو ہم زیر افق کہتے ہیں، یعنی افق سے نیچے جتنا بھی زاویہ بنتا ہے۔ تو یہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تھوڑی سی افق کی وضاحت کریں گے، اور افق کی وضاحت کرنے کے بعد یعنی دائرۃ الافق کو سمجھنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں سورج کے طلوع اور غروب افق سے کس طریقے سے ہوتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ افق جو بنتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خط استوا کی طرح کا دائرہ ہو، مثلا یہاں پہ ایسے بن رہا ہے تو اسی طرح کا افق ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو آدمی جہاں پر بھی کھڑا ہوگا اس کے دائیں بائیں وہ دائرہ بن رہا ہوگا، چاہے اس میں پھر وہ اس کا سمت الراس جس طرف بھی آئے۔ مثلا اگر کوئی بندہ یہاں پہ کھڑا ہے تو وہ اس طریقے سے کھڑا ہوگا نا، ایسے کھڑا ہوگا تو اس کا سمت الراس اوپر جا کر کہیں بنے گا، اور اس کا جو افق ہے وہ اس طریقے سے بن رہا ہوگا، ایسے۔ اب اتنا اس کا افق ہوگا، اس کے دائیں بائیں جو اسے پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے، دائیں بائیں جو اسے علاقے نظر آتے ہیں، تو وہ تقریباً اتنے ہی ہوں گے جو میں نے آپ کے سامنے دائرہ لگایا۔ یا کوئی بندہ یہاں پہ کھڑا ہے تو ایسے کھڑا ہوگا، وہ ایسے کھڑا ہوگا اور اس کا افق ایسے بنے گا، اس طریقے سے بن رہا ہوگا، اور اس کا جو شمال ہوگا وہ اس طرف ہوگا، اور اس کا جنوب اس طرف ہوگا، مغرب اس کا اس طرف ہوگا، اور مشرق اس کا اس طرف ہوگا۔ تو یہ جو دائرہ میں لگا رہا ہوں اس وقت، تو یہ دائرہ اوپر نیچے آپ کو اس طرح نظر آ رہا ہے، لیکن جب یہ دائرہ افق کا لگتا ہے تو یہ بدیہی بات ہے کہ ہمارے دائیں بائیں جو یہ دائرہ لگتا ہے تو یہ دائرہ ہمیں اس طریقے سے نیچے، جس طرح ہم کسی سطح کے اوپر یا کسی فرش کے اوپر جس طرح ہم دائرہ لگاتے ہیں اس طرح کا دائرہ لگتا ہے۔ ابھی تو یہ دائرہ اوپر نیچے ہے نا، لیکن وہاں پہ وہ دائرہ اس طریقے سے سطح کے اوپر لگتا ہوا، جیسے کہ فرضی دائرہ ہوتا ہے ہمارے دائیں بائیں افق کا جو دائرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذرا یہاں پہ آپ سمجھ لیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اب اس زیر نظر آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں تصویر، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بندہ کھڑا ہے درمیان میں، تو اس کے ارد گرد میں افق بنا ہوا ہے، دیکھیں، لیکن یہ افق دیکھیں بالکل نیچے، جس طرح کہ فرش کے اوپر کوئی دائرہ لگایا جاتا ہے اس طریقے سے یہ افق ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں جو میں نے پچھلے گلوب کے اوپر آپ کو دکھایا تھا تو وہ دائرہ اوپر نیچے ایسے بن رہا ہے، اور سمت الراس انسان کا کہیں اور لگ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بات آپ کو سمجھانی تھی کہ دائرۃ الافق ویسے ہمیں نظر تو اس طرح آ رہا ہے کہ جیسے کہ کسی سطح پر ہے، لیکن اگر دیکھیں اس کو کرے کے اوپر، اگر ہم اس کو دیکھیں تو کرے کے اوپر وہ دائرہ جو ہے وہ کسی اور طرح سے بن رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے افق، یہ جو دائیں بائیں جو دائرہ بنا یہ انسان کا افق ہے، یہ اس کا اوپر سمت الراس ہے، یہ اس کا سمت الراس ہے۔ سمت الراس ہے یہ 90 درجے کے اوپر یہ افق حقیقی بنا ہوا ہے، یہ 90 درجے کے اوپر افق حقیقی بنا ہوا ہے، اور افق ترسی جو اس کا ہوگا وہ تھوڑا سا ایسے نیچے ہوگا، وہ یہاں پہ ایسے بن رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مزید اس میں انہوں نے یہ چیز بھی سمجھائی ہے کہ شمال و جنوب اس کا کیسے بنتا ہے، وہ بھی انہوں نے یہاں پہ سمجھا دیا ہے۔ یہ جو ان ہے، ان سے مراد نارتھ پول ہے، یعنی اس کا شمال ہے، اور یہ اس کا جنوب ہے، اور یہ بندہ خود مشرق کی طرف کھڑا ہوا ہے، ایسٹ اس کا یہ ہے اور ویسٹ اس کا یہ ہے، تو یہ خود مشرق کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہوا ہے، اور اس کا جو رخ ہے مشرق کی طرف ہے، اور سورج یہاں سے اس کا طلوع ہوا ہے، یہاں سے اس کا سورج طلوع ہوا ہے، اور یہاں افق ہے، اس سے سورج جو ہے ایسے طلوع ہوا ہے، اور یہ سورج اوپر چلا گیا ہے،
یہاں پہ اوپر چلا گیا اور یہاں پہ یہ سورج دکھا رہے ہیں، یہ سورج ہے۔ تو یہ جو افق سے سورج اوپر بلند ہوا ہے اس کو الٹیٹیوڈ کہتے ہیں، اور ارتفاع اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں ایسے الٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ اور یہ جو سمت الراس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ اس کا سمت الراس ہے، اس کا نام انہوں نے زینت رکھا ہوا ہے، یعنی سمت الراس۔ اور یہ جو افق ہے، اس افق کو انگلش کے اندر ہوریزن کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ہوریزون۔ تو یہ ہوریزن افق کا انگلش کے اندر نام ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں یہاں پہ آپ کے سامنے ہوں گی۔ زاویہ ارتفاع بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ زاویہ ارتفاع ہے کہ سورج کا افق سے بلند ہونا۔ تو یہاں پہ جو انسان کا سمت ہے، یعنی جہاں پہ انسان کھڑا ہے، اس کی طرف سے ایک خط جو ہے انہوں نے سورج تک کھینچا ہے اور دوسرا خط جو ہے انہوں نے افق تک کھینچا ہے۔ تو یہ درمیان میں ایک زاویہ بنا ہے، اسے کہتے ہیں زاویہ ارتفاع، اور انگلش میں سے الٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ اور اسی یہ جو کھڑا آدمی ہے، اگر اس کے سمت الراس کو آپ دیکھیں اور اس کے شمال سے یہ جو دائرہ باہر سے بن رہا ہے، یہ دیکھیں اس کے شمال اور اس کے جنوب کو یہ دائرہ ملا رہا ہے۔ یہ جو دائرہ ہے، اس دائرے کا نام ہے نصف النہار کا دائرہ۔ اس کو ہم خط طول اور خط شمال و جنوب بھی کہتے تھے۔ تو یہ اس کے سمت الراس سے بھی ہو کر گزر رہا ہے اور شمال اور جنوب کے ساتھ یہ خط اور یہ دائرہ مل رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ افق سے سورج کا طلوع اور غروب کس طریقے سے ہوتا ہے، اور ہمارے سمت الراس سے کتنے درجے کے فاصلے پر سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو ایک نقشے کی مدد سے سیکھتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر یہاں پہ یہ ہمارا افق ہے اور یہ افق کا دائرہ ایسے بھی جا رہا ہوگا، لیکن فی الحال میں ایک لائن سی آپ کے سامنے ایسے بنا دیتا ہوں، اور اس کو آپ یہ فرض کریں گے کہ یہ ہمارا افق ہے۔ تو یہ ایک لائن ہی آپ اس کو فرض کر لیں، یہ ہمارا افق ہے اور دوسری طرف سے یہ گھوما ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہے، اس جگہ پہ اگر کوئی کھڑا ہے تو یہ اوپر اس کا سمت الراس بن جائے گا، یہاں پہ اس کا یہ سمت الراس ہوگا۔ تو اس کے سمت الراس سے 90 درجے کے اوپر یہ افق ہوتا ہے، تو اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں کہ یہ افق ہے۔ اور یہ جو تھوڑا سا نیچے ٹیڑھا میں نے ایک خط کھینچا ہے، تو یہ افق ترسی جو 34-90 درجے سمت الراس سے اور 34 دقیقے تھوڑا سا نیچے، تو اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں افق ترسی۔ تو یہ دائیں طرف مشرق ہے، ایسٹ ہے، اور یہ اس طرف بائیں طرف یہ مغرب ہے۔ اور جس طریقے سے مشرق کی طرف سے یہ افق حقیقی اور افق ترسی بن رہا ہے، تو مغرب کی طرف سے یعنی غروب جہاں پہ سورج ہوگا وہاں پہ بھی یہ افق حقیقی بھی ہوگا اور افق ترسی بھی ہوگا۔ تو ان دونوں ناموں کی طرف ہی ہم یہاں پہ ایسے لکیر کھینچ دیتے ہیں کہ یہ افق حقیقی ہے اور دوسرا جو ہے یہ افق ترسی ہے، ایسے کر لیتے ہیں۔ اچھا، جب تک یہ ہمارے افق سے نیچے سورج ہوتا ہے، مثلاً اگر سورج یہاں پر ہو، یہاں پر اگر سورج ہو تو یہ زاویہ زیر افق بنائے گا کہ ہمارے یعنی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں سے اگر ایک خط اگر ہم یہاں پہ ایسے کھینچیں تو یہ درمیان میں ایک زاویہ بنتا ہے، تو اس زاویے کا نام ہم رکھ لیتے ہوتے ہیں زاویہ زیر افق۔ اور آہستہ آہستہ یہ سورج اوپر کی طرف جائے گا طلوع سے، کیونکہ یہاں پر اگر ہوگا تو وہاں تقریباً صبح صادق کا وقت ہوگا، یعنی 15 درجے ہمارے افق سے نیچے ہوگا یا 18 درجے ہمارے افق سے نیچے ہوگا۔ تو اگر آدھی رات ہو تو وہ تو یہاں پہ ہوگا مثلاً، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سورج آگے آگے ایسے جائے گا ہمارے مشرق کی طرف، اوپر کی طرف بلند ہوتا جائے گا۔ تو اگر یہاں پہ ہوگا تو یہ صبح صادق کا وقت ہوگا مثلاً، اور پھر تھوڑا سا اوپر جائے گا تو یہاں پہ مثلاً جائے گا، اس جگہ پہ اگر جائے گا تو اس جگہ پہ جانے کے ساتھ اب افق ترسی سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا، تو اب یہاں پہ اس نے طلوع ہونا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ سورج کے طلوع اور غروب کے اندر ہم سورج کے سینٹر کا اعتبار کرتے ہیں، سورج کے مرکز کا اعتبار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سورج کی ٹکیا ہے اور یہ سورج کا دائرے کی شکل میں چونکہ ہمیں سورج نظر آ رہا ہے، تو اسی دائرے والے اصول سب سے پہلے ہم سورج پہ لاگو کریں گے کہ دائرے کے اندر اس کا مرکز بھی ہوتا ہے، یہاں پہ ہم اس کا مرکز فرض کریں گے مثلا سورج کا، اور یہ جو سورج کی ٹکیا ہمیں نظر آتی ہے تو فلکیین نے اس ٹکیا کا جو
قطر ہے وہ قطر انہوں نے 32 دقیقے فرض کیا ہے کہ یہ جو ٹکیا ہمیں نظر آ رہی ہے سورج کی، تو اس کا جو قطر ہے یہ 32 دقیقے ہے، 32 دقیقے۔ تو آدھا قطر جو ہوگا وہ 16 دقیقے ہوگا، یہاں پہ نصف قطر جو رداس ہم کہتے ہیں تو وہ 16 دقیقے ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سورج کے طلوع اور غروب میں چونکہ سینٹر کا اعتبار ہوتا ہے، مرکز کا اعتبار ہوتا ہے، جب تک مرکز اس کا افق سے اوپر نہیں جائے گا تو ہم اس کو طلوع اور غروب نہیں کہیں گے، یا مرکز غروب کی طرف سے جا کر وہ غروب نہیں ہوگا تو ہم اس کو غروب نہیں کہیں گے۔ جب مرکز کا اعتبار ہے تو گویا کہ یہ 16 دقیقے جو آدھا قطر ہے یہ بھی ہم شمار کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ادھر سمت الرأس سے 90 درجے پہ افق حقیقی ہو گیا، اور اس کے بعد 34 دقیقے مزید نیچے اگر دیکھیں تو وہ ہے افق ترسی کا فاصلہ، تو سمت الرأس سے 90 درجے اور 34 دقیقے تو یہ ہو گئے، اور 16 دقیقے سورج کی ٹیکیا کا جو نصف قطر ہے اس کے ہو گئے، کیونکہ مرکز جب تک طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک ہم طلوع شمار نہیں کریں گے، چونکہ تو اس لیے مرکز تک پہنچنے کے لیے مزید 16 دقیقے اور لگیں گے۔ تو گویا کہ ہمارے سمت الرأس سے 90 درجے 34 دقیقے یہ، اور اس کے ساتھ پلس کریں گے ہم سورج کی ٹکیا کا نصف قطر سے 16 دقیقے، تو یہ ہو جائے گا کل 90 درجے اور 50 دقیقے، یعنی 34 دقیقے افق ترسی کے یہاں تک، اور 16 دقیقے نصف قطر جو سورج کے اس کے، تو کل ہو گئے 50 دقیقے۔ تو گویا کہ سورج جو ہے ہمارے سمت الرأس سے 90 درجے اور 50 دقیقے کے فاصلے پر جب پہنچتا ہے صبح تو اس وقت یہ طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو آج ہم نے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، بالکل بیائی نہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ ہمارے افق سے 90 درجے افق حقیقی، 34 دقیقے افق ترسی کے ساتھ فاصلے کے، اور 16 دقیقے سورج کے سنٹر تک پہنچنے کے لیے، تو جب یہ اس کا سنٹر غائب ہوگا تو 90 درجے اور 50 دقیقے پر جا کر غائب ہوگا۔ تو 90 درجے اور 50 دقیقے یہ ہیں ہمارے سمت الرأس سے اس کے طلوع کے، 90 درجے اور 50 دقیقے کو اس نشان سے ایسے ظاہر کرتے ہیں، اور ادھر سے بھی اس کا غروب بھی اتنے بھی ہے 90 درجے اور 50 دقیقے۔ اسی 90 درجے اور 50 دقیقے کو اگر آپ اشاری نظام میں لکھیں گے تو 90.833 بن جائے گا، 90.833۔ تو گویا کہ ہمارے سمت الرأس سے 90.833 درجات کے فاصلے پر جب سورج ہوتا ہے تو وہ طلوع بھی ہوتا ہے، اور ہمارے سمت الرأس سے 90.833 کے فاصلے پر یہ جا کر غروب بھی افق سے ہو جاتا ہے۔ اور جوں پھر یہ اوپر بلند ہوتا ہے یہ سورج، تو مثلا یہاں پہ آتا ہے تو پھر یہ اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ اس طرح اوپر بلند ہوتا جاتا ہے، تو یہ ہمارے سمت الرأس پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب ہمارے سمت الرأس پہ پہنچتا ہے تو پھر یہاں پہ ہمارے عین سمت الرأس پہ ہمارے نصف النہار کے خط پہ جب یہ پہنچتا ہے، ہمارے نصف النہار کا خط جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف لگا ہوا ہوگا، تو اس پہ پہنچتے ہی نصف النہار کا وقت ہو جائے گا وہاں پہ، پھر مزید وہاں سے ایسے ڈھلکے گا یہ سورج اور نیچے جائے گا اور یہاں پہ آ کر 90.833 یا 90 درجے اور 50 دقیقے پہ یہاں پہ آ کر اس کی جب سنٹر اس کا غروب ہونے لگے گا تو وہ 90 درجے اور 50 دقیقے کے فاصلے پر ہوگا اور وہ غروب ہو جائے گا۔ اب اس مثال میں بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ مثلا یہ تھا صبح صادق کے وقت، یہاں پہ تھا، پھر آہستہ آہستہ اوپر گیا یہ سورج، اور یہاں یہ افق ترسی پہ آیا، یہاں پہ طلوع ہوا، اور پھر جوں یہ اوپر بلند ہوگا تو یہ بلند ہوتے ہوتے جب سمت الرأس پہ پہنچے گا تو نصف النہار ہو جائے گا، پھر وہاں سے ایسے جا کر یہ غروب ہو جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں بالکل اور واضح ہے، یہ جو درمیان میں آپ کو چھوٹا سا پودا نظر آ رہا ہے، اس کو آپ گویا کہ ایک انسان فرض کریں اور اس کے سمت الرأس جو ہے یہاں پہ اوپر ہو جائے گا۔ سورج یہ جو اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے گویا کہ یہ اس کا افق یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور سورج یہاں سے ایسے اوپر گیا تو یہاں پہ آ کر وہ طلوع ہوا، یہاں پہ آ کر 90 درجے اور 50 دقیقے پہ طلوع ہو جائے گا، پھر یہاں سے ایسے اوپر بلند ہوگا اور سمت الرأس پہ چلا جائے گا، پھر سمت الرأس سے وہاں سے نیچے جا کر غروب ہو جائے گا۔ تو یہ آج ہم نے پڑھ لیا سورج کے طلوع اور غروب افق سے کتنے درجے پر ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی واضح رہے، وہ یہ ہے کہ
کہ بعض اوقات جب ہم نمازوں کے اوقات نکال رہے ہوں گے تو اس میں سمت الرأس سے جو درجات ہیں سورج کے طلوع ہونے کے یا غروب ہونے کے وہ ہم شمار کر رہے ہوتے ہیں، وہ والا درجے زاویہ ہم لیتے ہیں، گویا کہ یہ زاویہ ہی ہوتا ہے نا 90 درجے، یہاں پہ یہ زاویہ ہی بن رہا ہوتا ہے 90 درجے اور 50 دقیقے کا، تو کبھی ہم یہ سمت الرأس سے لے رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم افق سے لے رہے ہوتے ہیں، مثلا افق حقیقی سے لے رہے ہوتے ہیں، سمت الرأس سے افق حقیقی 90 درجے ہو گیا، اور پھر افق حقیقی سے نیچے تقریباً 50 دقیقے نیچے جو ہے ہوتا ہے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے نا، 34 دقیقے ترسی کے فرق کے اور 16 دقیقے نصف قطر کے سورج کے، تو گویا کہ افق حقیقی سے 50 دقیقے نیچے جب ہوتا ہے تو وہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، تو کبھی کبھار ہم پھر اس کو بھی لے لیتے ہیں، اور اکثر کتب کے اندر بھی ایسا ہی ملتا ہے کہ جب نمازوں کے اوقات نکالتے ہیں تو سورج کے طلوع کا جو زاویہ نکالتے ہیں اور اس کا جو کلیہ پھر حل کرتے ہیں تو اس میں افق سے نیچے جو درجات ہوتے ہیں سورج کے طلوع کے اور غروب کے بس صرف وہ لے لیتے ہیں، سمت الراس والوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب سمت الراس کے اگر سمت الراس سے شمار کریں تو 90 درجے اور 50 دقیقے بنتے ہیں، اگر اس کو ہم سمت الراس سے شمار نہ کریں افق حقیقی سے شمار کریں تو پھر صرف 50 دقیقے بنتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کے، یعنی افق حقیقی سے صرف 50 دقیقے کے فاصلے پر، ادھر سے بھی افق حقیقی کے صرف 50 دقیقے کے فاصلے پر جا کر نیچے غروب ہو جاتا ہے، تو یہ 50 دقیقے، اور اگر اشاری نظام میں دیکھیں تو یہ 90 کو نکالیں تو پیچھے رہ جائے گا 833، تو 90 جب نکل جائے گا اس کی جگہ پر رہ جائے گا 0، تو 0.833 0.833 کے فاصلے پر جا کر سورج غروب بھی ہوتا ہے، اور 0.833 افق حقیقی سے 0.833 کے فاصلے پر جب ہوتا ہے تو سورج طلوع بھی ہوتا ہے۔ تو آج آپ نے سورج کے طلوع اور غروب سے متعلق جو پڑھا ہے اس کی آپ نے مشق کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے نقشوں کی مدد سے، اور افق کو آپ نے گلوب کے اوپر بنا کر دیکھنا ہے، ایسے پنسل کے ساتھ، یا جو ربڑ سی ہوتی ہے یا دھاگا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ گلوب کے اوپر سے اس دھاگے کو ایسے چڑھائیں، یا وہ جو ربڑ ہوتی ہے وہ آپ اس گلوب کے اوپر چڑھا کر آپ دیکھیں کہ افق کس طریقے سے بنتا ہے، کس جگہ کا افق کیسے بنے گا، تو یہ ساری چیزیں آپ اس پہ آج مشق کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔